آمین یا رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑا زبردست بیان ہے آپ کا، تفصیلی، ایمان افروز، بالکل یقین کریں شاید اسی لیے ہمارے دل ملے ہوئے ہیں کہ میری بھی یہی کیفیت تھی اور اسی طرح کا انداز تھا کہ جب یہ دعوت پہنچی ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر اور ان کی ایک کیسٹ، تو وہ تو پہلی کیسٹ ہی سن کے اور چند کتابچے پڑھ کے میں تو لقد دل ہار بیٹھا، بالکل میں سرنڈر ہو گیا اس دعوت کے سامنے۔ ایسی دل کو لگنے والی دعوت، دل کی آواز، نہ صرف ایمان عقیدہ سمجھ آ گیا بلکہ دنیاوی لحاظ سے جتنی یہ ذلت اور خواری امت مسلمہ پر چھائی ہوئی ہے، حتیٰ کہ 71 کی شکست، یہ ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اور اس وقت میں نے دعوت اللہ شروع کر دی تھی بسوں کے اندر، راجہ بازار میں نے دعوت کی تھی راولپنڈی میں، اور اپنے یونٹ کے اندر، اور ہر جگہ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ جس طرح ایک کوئی مومن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک ذمہ داری سی محسوس ہوتی ہے، ہمدردی سی محسوس ہوتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، کہ یہ بالکل جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، دوڑے جا رہے ہیں گویا آنکھیں بند کر کے، جس طرح بھیڑ بکریاں کنویں میں گرتی جاتی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے انسان دوڑ پڑتا ہے۔ اس انداز سے دعوت کا آغاز کیا میں نے، اور مجھے وہم و گمان میں بھی کوئی نہیں تھا کہ محمد حنیف کون ہے، محمدی گل کون ہے، اعظم صاحب کون ہے، اور منور سلطان کون ہے، اور خلیل اللہ رحمان تو پھر بہت ہی بعد میں آیا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ معاملہ شروع ہو گیا فوج کے اندر، اس میں کچھ مہینے لگے۔ تو پہلا جمعہ جب میں نے راولپنڈی مریٹھ چوک والی مسجد میں پڑھا، تو جمعے کے بعد اعلان ہوا کہ اسلام آباد جمعہ بازار لگتا ہے، وہاں دعوت اللہ کا پروگرام ہے۔ یقین کیجئے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس انداز سے کیا یہ کس طرح پروگرام کریں گے، بس یہی ذہن میں آیا کہ تبلیغ فرح کے لیے جانا ہے جی بس۔ تو بڑی خوشی سے میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہنچے، جمعہ بازار لگا ہوا تھا، تو ساتھی کونے پر گٹھے ہو کے آپس میں کچھ بات چیت کے بعد غلام سرور ہوتا تھا ملتانی، بڑی زبردست دعوت اللہ کرتا تھا، بالکل سکوت طاری کر دیتا تھا لوگوں کے اوپر، اس انداز سے کہ لوگوں آج میں تمہیں کلمے کا مطلب بتاتا ہوں۔ تو پہلی تقریر اس نے کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں کہ بڑا زبردست اس نے بیان کیا ہے، اور ایک دم ذہن میں آیا کہ یہی تو میں کرتا ہوں بس کے اندر، وہ راجہ بازار میں کر کے آیا ہوں، کرتا رہا ہوں یہ دعوت۔ تو جیسی اس نے تقریر ختم کی تو میں کہا سرور صاحب دوسری اس کے بعد جس طرح جیسا ہو کہ وہاں آگے جا کے کرتے، میں کہا یہ میں کروں تقریر؟ تو انہوں نے سوالیہ انداز میں ان کا کر لو گے، کیونکہ میں پہلا پروگرام تھا میرا اور دعوت اللہ کا یہ تقریر، تو میں نے کہا ہاں۔ تو اگلی تقریر الحمدللہ میں نے کی، یعنی بعد میں ساتھی یعنی بڑے اس میں خوش بھی ہوئے کہ کھول کے مسئلہ بیان کیا، سارا توحید کا مسئلہ، رد شرک، اور نیا نیا جب ایمان ہوتا ہے اس میں جوش بھی بہت ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا، بلکہ ہر جمعے کو صدر بازار میں دعوت اللہ کا پروگرام ہوتا تھا، ساتھی جاتے تھے، اور بلکہ اس وقت میں نے ایک دفعہ دعوت اللہ کی تو میں نے یعنی پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، تو دعوت اللہ کے بعد وہاں ایک ہنگامہ سا کھڑا ہو گیا، تو ایک بندہ بولا، اس نے کہا اور اس کے ذرا ایڈریس دیکھو اور یہ تقریریں دیکھو اس کی ہوئے۔ تو دوسرا بندہ بولا، اس نے کہا ہمیں ڈریس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں یہ بات ہے کہ یہ جو انہوں نے بہرامام اور ہمارے گلڑے والے اور اس طرح کے ان کا جو رد کیا ہے، ہمیں اس کا مسئلہ ہے ہمارا، اور ہم یہ چیز برداشت نہیں کرتے۔ تو تھوڑا سا وہاں گرما گرمی ہو گئی، ماحول صاحب بن گیا ایسا۔ تو ایک اور نوجوان جو حالانکہ ہمارا ساتھی نہیں تھا، وہ ایک دم آگے آ گیا، اس نے کہا تیری ایسی تیسی، تو اگر جھوٹے خداؤں کے لیے جان دے سکتا ہے تو میں کیا سچے اللہ کے لیے جان نہیں دے سکتا؟ تو یعنی عجیب سا ایک ماحول بن گیا کہ ہم نے اس کو بھی منع کیا، ہم نے کہا نہیں بھی ہم کوئی لڑائی جھگڑا یہاں کرنے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھولے ہوئے ہیں، بس شیطان نے ان کو
اپنی گھوڑی بنایا ہوا اس طریقے سے اب شرک کی حمایت کرتے ہیں اور جوش میں آ جاتے ہیں، تو لڑائی نہیں ہم نے کرنی ہے، لیکن اللہ کی مدد دیکھیں کس انداز سے آتی ہے سامنے. پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. محمد حنیف سے تو بہت بعد میں جا کے ملاقات ہوئی اور ساری چیزیں سامنے آئیں. تو ہم تو اللہ پر ایمان لائے تھے اور لائے ہیں، اور انشاءاللہ اس پر قائم رہیں گے، اور مالک ہمیں اس پر قائم رکھے گا. اور یہ جو قائم رکھا ہوا ہے یہ اللہ ہی نے قائم رکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا. میں کہتا ہوں کہ 20ویں صدی کے آخر میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا. یہ توحید کی دعوت اس انداز سے اٹھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے. اور پھر 21ویں صدی کے شروع میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ اسی جماعت کا امیر، اس نے پوری جماعت کے اندر شرک کا انجیکشن دے کے اس کو پٹڑی سے اتارنے کی پوری کوشش کی اور پوری پلاننگ سے کی. یہ اور بات کی، چونکہ بہت تیز آدمی تھا، انتہائی یعنی جو شیطانیت ہوئی ہے، شیطان کا وار ہوا ہے اس جماعت کے اندر، وہ بڑے عجیب طریقے سے ہوا ہے. کیونکہ محمد حنیف ایک ایسی شخصیت ہے کہ بظاہر ذرا معصوم سا چہرہ، انتہائی اچھا اخلاق، بات چیت کے اندر بھی، اور پڑھے لکھے تھے، اور قلم کا بھی زور تھا ان کے پاس، ساری چیزیں ان کے اندر تھیں. اور بہت ہی سلو انداز سے انہوں نے اس جماعت کا رخ موڑنے کی کوشش کی، اور آخر میں 2017 کے اندر آ کر انہوں نے پوری طرح اپنی پہلی شخصیت منوائی، تفسیر پہلی جلد لکھی، لوگوں کے دماغوں کے اندر ان کا ایک پورا عالم دین کی حیثیت سے ایک جو امیج ہوتا ہے وہ بن گیا. اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو کارگزاری تھی وہ کر دکھائی. بہرحال یہ اللہ کا انتہائی احسان ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ جیسا ہی اس کا وہ ایک پیج تفسیر جو اس نے کی تھی میرے پاس یہاں بحرین میں صابر علی نے بھیجا، تو یقین کیجیے اسی وقت میرے ایک جس طرح رونگٹے کھڑے ہو جاتے. میں کہا کیا مسئلہ جی، اس نے فتویٰ لگا دیا ہے، اس نے فتویٰ لگا دیا ہے. پہلے تو ہلکا پھلکا یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس صرف ایک موقف کا معاملہ ہے، یہ صرف کیا نام ہے لغوی معنوں میں مان رہے ہیں اور یہ اختلاف ہے. لیکن اب تو یہ اختلاف کیا، اب تو حقیقی معنوں میں سجدہ مان کے فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں مانتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، توحید سے نابلد ہے اور قرآن کا انکاری ہے. تو فوراً ایک دم میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اب تو یہ انڈائریکٹ فتویٰ لگ گیا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اس بندے کے ذریعے. اور اس کے بعد تقریباً 7-8 مہینے میں یہاں رہا ہوں، اور بہت ہی آرام سے وہ پورا مضمون میں نے لکھا. اور راج صاحب آپ کو یاد ہے گروپ کے اندر جب معاملہ اٹھا تھا تو میں نے حالانکہ آپ کو بھی ابھی تک نہیں بتایا تھا کہ یہ اس طرح معاملہ چل رہا ہے، اور میں نے مضمون لکھ کے میں پاکستان آ رہا تھا تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کے ہاتھ میں پکڑایا تاکہ کہیں چڑ نہ جائیں، اور تاکہ تنظیم جماعت اس کے اوپر غور و فکر کر کے یہ شرک نہ جماعت کے اندر لاؤ. اور پھر اسی مضمون کے اندر میں نے لکھا، میں کہا یہ اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہو کہ دنیا میں بھی تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، تم ان بریلویوں اور دیوبندیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکو گے اصولی طور کے اوپر، کیونکہ وہ تو آپ کو پکڑیں گے کہ ایک جماعت کے جو بانی ہیں، جماعت کے جو امیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے. گویا ان کا بھی فتویٰ سامنے آ گیا، اور یہ کہتا ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ قرآن کا انکاری ہے. تو بتاؤ کس کو مانو گے اور کس کو چھوڑو گے؟ تو اس لیے ہم لوگ کہتے رہے کہ دیکھو محمد حنیف کو سمجھاؤ پوری طرح. جب یہ لاہور سمجھانے کے لیے آئے تو اس وقت میں نے ان کو کہا، جماعت والوں کو میں نے کہا یہاں ان کو روکو، چاہے ہفتہ ان کو روکو، اور پوری طرح ان کو کہو کہ یہ صرف سمجھانے کا جو آپ نے ٹھیکہ لگوا ہے اس کو تھوڑا سا روکو، آج سمجھنے کی بات کرو، یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ یہاں سے کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ الہ کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے. انبیاء ایک دوسرے کو سجدے نہیں کرتے، وہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں. اور اتنی زبردست تفسیر موجود ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ تو یہ انداز اختیار کیا گیا اس نے. اور بالکل بڑے زبردست الفاظ آخر میں آ کے آپ نے بولے کہ دیکھو انہوں نے، ان کو ایمان پچا ہی نہیں ہے، انہوں نے کیا کر دیا، ایمان خالص کو انہوں نے کیا کر دیا، اندر گیا ہی نہیں ان کی. ویسے ایک لمحہ بھی ان کے اوپر ایمان خالص کا نہیں آیا. یہ اور بات کہ انسان غیب نہیں جانتا ہے، دوسرے لوگ ساتھ چلتے رہے، وہ تو اندر جو وہ تو اللہ باہر لایا ان کا اس انداز سے. اور پھر انہوں نے شربت پیے، باداموں والے شیر کیا، اور اس کو پیتے ہی چلے گئے. اور اب یہ
پوری طرح اس شرک کے اوپر جم گئے ہیں، یقین کیجیے سننے کے لیے اب تیار نہیں ہے بالکل کوئی۔ اس زمین کے اوپر آج ایسی جماعت نہیں ہے جو اس قدر حق سے متنفر اور شرک کی دائی بن جائے، اور توحید جو اصلی توحید ہے قرآن کی، اس سے اتنی نفرت ان کے اندر۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو وہ مجھے ساتھ لے جائے ان کی کسی مسجد کے سامنے جا کے، میں فلاں کا راستہ بھی اگر بانٹوں گا اور توحید کی تقریر کروں گا تو یہ مارنے کو کھانے کو دوڑیں گے۔ یہ حال ہو گیا ان کا۔ بہرحال اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمتوں پہ۔ ہم تو انشاءاللہ ایمان خالص کے اوپر ہیں، یہی ہم انشاءاللہ بات سمجھے تھے۔ آج سے 38 سال پہلے میں نے یہ اس چیز کو سمجھا، اور اسی کے اوپر میں قائم ہوں الحمدللہ، اور میں انشاءاللہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے کوئی ایک بھی میرا ساتھ نہ دے۔ اس انداز سے یہ راستہ روکا گیا تھا شرک کا۔ یہ اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی دیے ہیں جو بہت ہی زیادہ کھل کے توحید کو بیان کرتے ہیں، اس مسئلے کو تو بہت ہی زیادہ وہ سمجھ گئے الحمدللہ۔ دل ان کا اللہ نے ایسا کھول دیا ہے، کتنی مناسب جچی جلی تقریریں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے۔ ہمارے محمد الیاس صاحب، فیضان الحق صاحب، فاروق صاحب، اور معراج الدین کا تو کہنے کیا، کتنے زبردست دلائل سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اس مسئلے کو، لیکن ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا بھائی۔ یہ بالکل شرک کی پٹڑی کے اوپر ان کا قافلہ ادھر روانہ، اور توحید کہتے ہیں ہم توحید پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح توحید نہیں ہوتی ہے، مشرکانہ توحید نہیں چاہیے۔ توحید چاہیے بالکل خالص۔ ان کی توحید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرک رکھ دیا، کیونکہ خالص نہیں تھے، یہ مخلص نہیں تھے۔ اب یہ اس طرح ان کی بربادی ہوئی ہے۔ باقی جتنی مرضی تعداد بڑھا لو، جتنی مرضی مساجد بنا لو، اس سے اللہ تعالیٰ متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان خالص ہے، کوئی ایک بھی اگر وہ ایمان خالص پر نہیں ہوگا تب بھی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہو، بے نیاز ذات ہے، وہ سب کو جہنم کی آگ کے اندر پھینک دے گا، کچرے کو۔ اور جو ایمان کی طرف آئے گا، اس پر جماؤ دکھائے گا، جہاد کرے گا اللہ کے راستے میں، یاد رکھے وہ بھی اپنی جان کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں ہے، جماعت پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔